مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ تو میرے آقا حسین اپنے نانا سے بڑی محبت اور بڑا پیار فرماتے تھے۔ یمام انبیاء اور یمام رسول، تاجدار انبیاء تاجدار رسول، ہم سب کے آقا دونوں عالم کے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات ظاہری کا جب 63 سالہ دور شروع ہوتا ہے تو سرکار دنیا سے تشریف لے جانے کی تیاری فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہر شخص کو دنیا میں بھیجا تو اس کا ایک وقت متعین کر کے بھیجا، لیکن سرکار کے ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن کا ماجرا ہے، حضور کے صحابی کہتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ سرکار کی بارگاہ میں اللہ کا مقبول ترین فرشتہ جبریل امین حاضر دربار ہوئے، اور جب حاضر ہوئے تو ان کے ساتھ اللہ کا ایک فرشتہ اور آیا جو 1,00,000 فرشتوں کا سردار تھا۔ جب وہ حاضر ہوا تو نبی پاک صاحب الاولاق نے حضرت جبریل سے کہا، اے جبریل یہ کون سا فرشتہ ہے؟ عرض کرتے آقا یہ وہ فرشتہ ہے جس کو موت کا فرشتہ کہتے ہیں، یہ موت کا فرشتہ ہے آقا، یہ آپ کی بارگاہ میں آیا ہے، کچھ کہنا چاہتا ہے۔ میرے رب رسول نے کہا بولو فرشتے کو کیا کہنا وہ چاہتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں کہ آقا جب سے یہ زمین بنی ہے اور صبح قیامت تک جب سے خدا نے انسانوں کی تخلیق فرمائی ہے، اس دور سے لے کر کے صبح قیامت تک میں کسی سے اس کام کی اجازت نہیں لوں گا، نہ تو میں نے کسی نبی سے لی ہے نہ تو لوں گا اور نہ کسی اور سے لوں گا، لیکن میرے رب نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ میرے حبیب سے کہہ دو جب تک رہنا چاہیں زمین پر تشریف فرما ہو، اور اگر آنا چاہیں تو وقت پورا ہو چکا ہے، وقت کے ایام قریب ہو چکے ہیں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم ابھی گفتگو کر ہی رہے تھے کہ ہم سب کے سرکار کچھ فرماتے، اتنے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کی جانب دیکھا تو جبریل امین عرض کرتے آقا آپ کا رب آپ سے مشتاق ہے، ملنے کی خواہش رکھتا ہے۔ اتنا سننا ہوتا ہے تو اللہ کے حبیب کائنات کے طبیب نے کہا ہے فرشتے جس کام کے لیے تجھ کو حکم دیا گیا ہے وہ کام تو کر لے۔ تاریخ اس کے تعلق سے کئی روایتیں ہیں کہ کس کس انداز سے فرشتے کی آمد ہوئی۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حجرے پاک میں اس وقت ملک الموت فرشتہ آتا ہے دیہاتی کے روپ میں، لیکن چلے جاتے ہیں، اس طرح 3 دن کی تاریخیں آتی ہیں اور جاتی ہیں، فرشتے کا آنا جانا ہوتا ہے۔ آخری دن کا فرشتے نے ایک گرجدار آواز میں کہا تو آقائے کائنات کی آنکھیں مقدس جو بند تھے آرام فرما تھے، سرکار نے آنکھیں مقدس کو کھول کر کے کہا اے فاطمہ کیا معاملہ ہے؟ عرض کرتی آقا 3 دن سے ایک دیہاتی کوئی آ رہا ہے، ملنے کی خواہش رکھتا ہے۔ ہم سب کے نبی نے کہا وہ دیہاتی نہیں، وہ اللہ کا فرشتہ ملک الموت ہے جو ایک بیٹی کو باپ سے دور کر دیتا ہے، ایک باپ کو بیٹی اور بیٹے سے دور کر دیتا ہے، ایک شوہر کو بیوی سے دور کر دیتا ہے، یا ایسا فرشتہ ہے۔ چنانچہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ کہتی ہیں جب وصال کا لمحہ بالکل قریب سے قریب تر ہوا تو ہم سب کے آقا دونوں عالم کے سرکار کی یہ کیفیت تھی کہ ام المومنین یہ کہتی ہیں کہ اس دن سرکار کا نورانی سر اطہر میرے زانوں پر تھا، اور دوسری روایت یہ کہتی ہے کہ سرکار کا سر اطہر میرے سینے اور حلق کے مابین تھا۔ ایسی کیفیت میں جب سرکار کے جسم اطہر سے روح نکالنے کا منظر شروع ہوتا ہے، آقائے کائنات کے جسم اطہر پر درد کی ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، سینہ ہلکا سا بھاری ہوتا ہے،
تو نبی دو جہاں نے کہا اے فرشتے یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں آقا یہ موت کی تکلیف ہے، یہ موت کی تکلیف اور شدت ہے۔ پیشانی مصطفیٰ پر پسینے کے قطرے کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا۔ ایسی کیفیت میں جب فرشتے نے کہا موت کی تکلیف ہے تو نبی دو جہاں کہتے ہیں کیا یہ سب کے ساتھ ہوگا؟ تو فرشتے نے کہا آقا سب کے ساتھ تو بہت زیادہ تکلیفیں ہوگی۔ آپ نے کہا کیا میری امت کے ساتھ بھی یہ تکلیف ہوگی؟ آقا بہت ساری تکلیفیں ہوگی، نیکوکار کے ساتھ کم ہوگی، گنہگار کے ساتھ زیادہ ہوگی۔ تو نبی دو جہاں کہتے ہیں اے فرشتے ٹھہرو، سب کی تکلیفوں کو جمع کرو اور ساری تکلیفوں کو مجھ محمد کے اوپر ڈال دو۔ اتنا کہنا ہوتا ہے، آواز آتی ہے اے میرے حبیب تیری امت کی تکلیف کو بھی کافور کر دیا ہے اور تجھ کو یہ بتا دیا کہ جو تیرا چاہنے والا ہوگا نہ اس کو موت کی تکلیف ہوگی، نہ اس کو قبر کی تکلیف ہوگی، نہ اس کو حشر کی تکلیف ہوگی، اور تیرا حال تو یہ ہوگا اے میرے حبیب تجھ کو بھی فضل دیا گیا، کمال دیا گیا، جود و نمال دیا گیا، بخشش کا لمحہ دیا گیا، ہر ایک کے لیے بخشش کا اختیار دیا گیا۔ اور میرے حبیب تجھ کو اپنی امت کا یہ خیال ہے تو تجھ کو یہ طاقت دی جا رہی ہے کہ اپنے ہر امتی کی قبر میں تو جائے گا، جس کو چاہے گا جنت کا دروازہ دکھائے گا۔ چنانچہ علماء یہ کہتے ہیں جب نبی پاک کا دیوانہ قبر کے اندر ہوگا اور فرشتے سوال کرنے کے لیے آئیں گے، سوال و جواب ہوگا تو آمنہ کے لال آخر میں کہیں گے رہنے دو رہنے دو یہ میرا دیوانہ ہے، سونے دو سونے دو یہ میرا سچا مستانہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ زندہ باد، اللہ اکبر۔ حضرات آقا کائنات فخر موجودات کے جسم اطہر سے روح نکلنے کا منظر ہے، سرکار کے جسم اطہر سے روح مقدس پرواز ہوتی ہے، ایک نور نکلتا ہے، اور اس کے بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتی ہے میں نے یہ دیکھی کہ سرکار کے ہاتھ مقدس ڈھیلے پڑ گئے، ہم نے جسم مقدس کو زمین پر لٹا دیا، صحابہ کے اندر آواز پہنچی، اور پہنچنے کے بعد میں آقا کائنات کو غسل دینے کی تیاری ہونے لگی۔ جب غسل دینے کی تیاری ہوتی ہے تو ایک آواز آتی ہے ان کو غسل مت دو، یہ طیب ہیں، یہ طاہر ہیں، یہ پاک ہیں، یہ افضل ہیں، یہ اکمل ہیں۔ لیکن صحابہ یہ کہتے ہیں اس آواز کو سننے کے بعد میں ہم لوگ آپس میں گفتگو کرنے لگے، آواز دینے والا کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ تعلیم ہے آقا کائنات پیغمبر اسلام کی، جب کسی کا وصال ہو جائے، انتقال ہو جائے تو اس کو غسل دیا جائے، یہ ان کی تعلیم ہے۔ اگر اس تعلیم سے ہٹ کر کے کام کیا جائے گا تو قیامت تک لوگ کیا کہیں گے؟ اس کے بعد میں دوسری آواز آتی ہے ان کو نہلاؤ، ان کو غسل دو، ان کو اسی حال میں نہلاؤ۔ چنانچہ تاریخ یہ کہتی ہے جب یہ آواز آئی تو آواز کے ساتھ آواز آتی ہے، پہلی آواز ابلیس کی تھی، اب یہ آواز جو ہے یہ خضر علیہ السلام کی آواز ہے۔ حضرت خضر آ کر کے بیان کرتے ہیں کہ نبی دو جہاں کو غسل دیا جائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی کے چند صحابی ایسے ہیں جن کو غسل دینے کا شرف حاصل ہوا ہے، جس میں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ مشکل کشا ہے جن کو غسل دینے کا شرف حاصل ہوا، حضرت فضل بن عباس ہے، حضرت قسم بن عباس ہے۔ یہ ایسے نبی پاک کے صحابی ہیں جنہوں نے نبی پاک کے غسل میں حصہ لیا۔ اور بھی خوش نصیب کچھ چند صحابی ہیں جنہوں نے غسل کے اندر بہت سارے کام کیے ہیں۔ آقا کائنات کو جب غسل دیا جا رہا تھا تو غسل دینے کے بعد میں پیارے علی یہ کہتے ہیں میں نے نبی پاک کی پیشانی کو دیکھی، آنکھ کو دیکھی، بھاؤں کو دیکھا تو وہاں مجھے پانی کے چند قطرے نظر آئے۔ میں نے ادب سے اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھا، پشت پر رکھا اور اپنے سر کو جھکایا اور اپنے لب کو کھولا اور زبان کو نکال کر کے اس قطرے کو میں نے چوس لیا، پی لیا۔ پیارے علی یہ کہتے ہیں اس کی برکت یہ تھی کہ اللہ نے میرے سینے کو علم کا خزینہ بنا دیا۔ میں زمین پر رہتا تھا، زمین پر کھڑے کھڑے تحت الثرى کو بھی دیکھا، عرش ولا کو دیکھا کرتا تھا، اور زمین پر کھڑے کھڑے میں تحت الثرى کو
بھی دیکھا کرتا تھا. یہ پیارے علی ہیں. ایسا علم نبی پاک کے غسالہ شریف کے قطرے کی برکت سے اللہ نے ان کو دے دیا ہے. ارے جب غسالہ مصطفیٰ کے قطرے کا یہ عالم ہے تو نبی پاک کے ذات کا عالم کیا ہوگا؟ جبھی تو دیوانہ یہ کہتا ہے جب ان کے گلا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، خدام کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک کی عظمتوں اور ان کی نکاحتوں کی باتیں چل رہی ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال شریف ہو گیا تو بعد وصال صحابہ کے اندر ایک غم کی کیفیت تھی. بچے رو رہے ہیں، عورتیں رو رہی ہیں، صحابہ رو رہے ہیں. پیارے عمر فاروق کی کیفیت تو ایسی ہو گئی کہ آپ نے میان سے تلوار کو نکال کر کے ہواؤں میں لہرانا شروع کر دیا. اب اگر کسی نے کہہ دیا کہ نبی یہ دو جہاں انتقال کر گئے تو اس کے گردن کو میں قلم کر دوں گا، جسم سے جدا کر دوں گا. حضرت عثمان کی کیفیت تو ایسی ہو گئی تھی کہ مسجد نبوی شریف کے اندر گئے، چٹائی کے اندر اپنی آنکھ کو لپیٹ لیا اور چھپ کر کے سسکیاں لے رہے ہیں. پیارے علی مرتضیٰ مشکل کشا کا حال بڑا بے حال تھا. سارے لوگ بے چین و بے قرار تھے. ایک ذات ایسی تھی جس ذات کا انتخاب ہم سب کے پیغمبر نے کیا تھا. آقا کائنات کی علالت کا دور چل رہا ہے. نبی دو جہاں نے ام المومنین عائشہ صدیقہ سے کہا کہ وقت ہو گیا ہے نماز کا، ابو بکر کے تعلق سے کہلوا دو کہ لوگوں کو نماز پڑھا دے. جب نبی دو جہاں نے کہا تو ام المومنین ہم سب کی ماں عائشہ صدیقہ یہ کہتی آقا وہ رقیق القلب ہیں، وہ بڑے نرم دل ہیں، مصلی پر آپ کو دیکھیں گے نہیں تو آقا ان کی عجیب کیفیت ہو جائے گی، برداشت نہیں کر پائیں گے، کسی اور کو آپ کہہ دیں. آقا کہتے نہیں، ابو بکر کو کہو نماز پڑھا دے. جب دوبارہ ہونے کا تو پھر حضرت عائشہ یہی کہتی ہے. پھر آقا کائنات بولتے نہیں، ابو بکر کو کہو وہ نماز پڑھائیں، نماز کی امامت کریں. جب آقا کائنات فخر موجودات نے تیسری مرتبہ کہا تو پیارے ابو بکر مصلی مصطفیٰ پر پہنچتے ہیں اور نماز پڑھاتے ہیں. یہ شرف پیارے ابو بکر کو حاصل ہوا کہ آقا کائنات کے حیات ظاہری میں 17 نمازوں کی امامت آپ نے فرمائی. گویا کہ مصطفیٰ جاری رحمت نے مجاز دے دیا کہ اے میرے چاہنے والوں، میرے وصال کے بارے میں، میرے دنیا سے جانے کے بارے میں جو میرے مصلی پر پہنچ کر کے پورے امت مسلمہ کی امامت کیا ہے وہی میرے جانے کے بارے میں میرا نائب ہوگا، تمہارا رہنما ہوگا، تمہارا قائد ہوگا، تمہارا پیشوا ہوگا. چنانچہ پیارے ابو بکر یہ کہتے ہیں میں نماز پڑھا رہا تھا. دو نماز کے درمیان ایک ایسی کیفیت بھی آئی ہوئی ہے کہ آقا کائنات حجرے عائشہ کے اندر تشریف فرما ہے اور حجرے عائشہ کے نورانی پردے کو ہٹا کر کے نمازیوں کی کیفیت کو دیکھنا چاہتے ہیں. ام المومنین عائشہ صدیقہ یہ کہتی ہے سرکار نے کھڑکی کو کھولی اور جب دیکھنا شروع کر دیا تو پیارے ابو بکر اور صحابہ یہ کہتے ہیں کہ سرکار کے نورانی چہرے مقدس کی نورانیت کا یہ عالم تھا کہ جب سرکار دیکھنے لگے تو پورے مسجد نبوی شریف کے اندر روشنی ہی روشنی، اجالا ہی اجالا، چمک ہی چمک دکھنے لگا. سارے صحابہ جو کعبے کی جانب چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اپنے چہرے کو گھماتے ہیں اور آقا کائنات کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. آج کا کوئی پپلا ملا ہوتا تو کہتا نماز نہیں ہوئی ہے، مگر صحابہ ہیں، نبی کے عاشق ہیں، نبی کے دیوانے ہیں، نماز کی حالت میں چہرے مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کے نماز کو پوری فرماتے ہیں. اگر نماز نہ ہوتی تو میرے آقا کہتے اے میرے پیارے صحابہ نماز کو دہرا لو، مگر نبی یہ دو جہاں کے دیوانوں نے ایسا کام کیا تو میرے مصطفیٰ نے منع نہ کیا بلکہ مجاز دے دیا. اے میرے پیارے صحابہ پہلے تم نے کعبے کی جانب چہرہ کیا تھا، اب کعبے کے کعبہ کی جانب تم نے چہرہ کیا ہے. جبھی تو بریلی کے تاجدار نے ایک محبت کی انجمن کو سجا کر کے دیوانوں کو بتایا پورب والوں کو قبلہ کعبہ ہے، پچھم والوں کا قبلہ کعبہ ہے، اتر والوں کا قبلہ کعبہ ہے، دکھن والوں کا قبلہ کعبہ ہے، ہندوستانیوں کا قبلہ کعبہ ہے، افغانیوں کا قبلہ کعبہ ہے، امریکیوں کا قبلہ کعبہ ہے، جاپانیوں کا قبلہ کعبہ ہے. ساری کائنات کے مسلمانوں کا
قبلہ کعبہ ہے اور کعبے کا قبلہ در مصطفیٰ ہے۔ برجستہ یہ کہتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ کو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ماشاءاللہ اس نورانی محفل میں ہمارے اور آپ کے تاج شریعت کا نعرہ لگا، ہمارے آپ کے امین شریعت کا نعرہ لگا، ہمارے آپ کے اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگا، ہمارے آپ کے مخدوم کا بھی نعرہ لگتا ہے، ہمارے اور آپ کے خواجہ کا بھی نعرہ لگتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، یہ تو سب مصطفیٰ کی بارگاہ کی مقبول ہیں، اور جب مقبول ہیں تو ان کا نعرہ لگے گا۔ ارے کہیں زمین کا نعرہ ہے تو کہیں آسمان کا نعرہ، نبی والے لگاتے ہیں نبی والوں کا نعرہ، اور یہ نعرہ لگنا چاہیے دیوانوں، اس سے ایمان کے اندر تازگی آتی ہے، چہرے پر نور آتا ہے، دل میں سرور آتا ہے، عشق کی محبت کی انجمن کی تابانی آتی ہے۔ آقائے کائنات نے اپنے حبیب کو بڑی شان دے کر کے بھیجا۔ جب آقائے کائنات کا وصال ہو گیا، تدفین کا معاملہ پیش آیا تو اس میں صحابہ میں کچھ گفتگو ہونے لگی۔ کوئی کہتے ہیں ان کو بیت المقدس کے اندر دفن کیا جائے، کوئی یہ کہتے ہیں آقائے کائنات کو عام مسلمانوں کے قبرستان جنت البقیع شریف کے اندر دفن کر دیا جائے، کوئی یہ کہتے ہیں آقائے کائنات کو مسجد نبوی شریف کے اندر دفن کر دیا جائے۔ لیکن پیارے ابو بکر یہ کہتے ہیں، میرے آقا نے بیان فرمایا ہے کہ نبی جہاں وصال کرتا ہے وہیں اس کی تدفین کی جگہ ہوتی ہے۔ آقائے کائنات نے حجرہ عائشہ میں وصال کیا ہے، لہذا ان کے تدفین کی جگہ وہی ہوگی۔ چنانچہ آقائے کائنات کے نورانی قبر مقدس کو تیار کیا گیا اور کفن شریف کو پہنا کر کے آنکھ کو رکھا گیا۔ تو جنازے کی نماز جب پڑھنے کی باری آتی ہے تو میرے امام اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اور اس کی دو روایتیں پیش کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہتے ہیں جس طرح نماز عام طور پر رائج ہے اسی انداز سے نماز ہوئی، لیکن دوسری ایک بات جو لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں عام لوگوں کی طرح جو نماز پڑھائی گئی اس طرح نبی دو جہاں کی جنازے کی نماز نہیں ہوئی ہے، بلکہ نبی دو جہاں کی حدیث پاک کو لکھنے کے بعد میں اس کا خلاصہ تحریر فرماتے ہیں کہ آقائے کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میرے وصال کے بعد میں میرے حجرے مقدس کے دروازے کو کھول دینا، پہلے اللہ کا فرشتہ جبریل آئے گا، مجھ پر درود و سلام کو پڑھے گا، میکائیل آئے گا، اسرائیل آئے گا، اسرافیل آئے گا، تمام اللہ کے فرشتے آئیں گے، میری بارگاہ میں حاضر ہو کر کے درود و سلام پیش کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد میں اے مسلمانوں تم بھی آتے رہنا۔ چنانچہ آقائے کائنات کا دست دہر زمین مقدس پر رکھا ہوا ہے۔ اب صحابہ آ رہے ہیں اور چاروں سمت سے آ رہے ہیں، ادھر سے بھی آتے ہیں، ادھر سے بھی آتے ہیں، دائیں سے بھی آتے ہیں، بائیں سے بھی آتے ہیں، درمیان میں دست پاک مصطفیٰ ہے، سب طرف سے درود و سلام پیش کیا جا رہا ہے۔ اس دور سے لے کر آج تک بلکہ صبح قیامت تک نبی پاک پر درود و سلام پڑھنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جب دیوبند کے ملا نے کہا تھا درود مت پڑھو، سلام مت پڑھو، تو میرے آقا اعلیٰ حضرت نے کہا تھا ارے نادانو کتنے سلام سے روکو گے؟ کہا ایک سے روکوں گا، دو سے روکوں گا، تین سے روکوں گا، چار سے روکوں گا، پانچ سے روکوں گا۔ تو میرے امام کہتے ہیں ارے نبی کا دیوانہ اپنے آقا پر ایسا سلام پڑھے گا کہ تم روک نہیں سکتے ہو۔ کہا کیسے؟ کہا برجستہ آقا کی بارگاہ ہمیں کہے گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، تم ایک سلام، دو سلام، چار سلام سے روکو گے، مگر نبی کا دیوانہ اپنے ایک شعر میں آقا پر لاکھوں سلام پیش کرے گا، اور جب درود کی باری آئے گی تو ایک درود نہیں اپنے آقا کی بارگاہ میں کروڑوں درود کو پیش کرے گا، اور برجستہ یہ کہے گا کعبے کے بدر تجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی جھکا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ۔ تو آقا کائنات کی عظمت اور نکہت اور ان کی شان ابقری پورے دنیا کے ایمانداروں کے سینے میں کل بھی روشن تھی، آج بھی روشن ہے، اور صبح قیامت تک روشن رہے گی۔ مصطفیٰ جان رحمت دنیا سے تشریف لے گئے، آپ نے چراغ کے روپ میں
ہم سب کو پیارے ابو بکر کو دیا۔ انشاءاللہ کل اصحاب مصطفیٰ کے تعلق سے گفتگو ہوگی۔ چلتے چلتے چند مسائل جو اس درمیان مجھ سے پوچھے گئے، جو سب سے زیادہ پوچھے گئے کل سے اور آج تک، کئی فون آئے اور اس میں یہ پوچھا گیا، آپ کے دھمتری کا فون نہیں تھا، وہ ہمارے راجستھان، اتر پردیش اور دوسرے علاقوں سے فون یہ تھا کہ حضرت محرم شریف کا مہینہ چل رہا ہے، تو محرم شریف کے مہینے میں مچھلی کھانا کیسا ہے؟ اب آپ سوچ سکتے ہیں یہ مچھلی حلال چیز ہے، حلال چیز ماہ رمضان کے روزے کے علاوہ ہر دن جائز ہے، ہر مہینہ جائز ہے، ہر رات جائز ہے، ہر ایام میں جائز ہے، آپ اس کو کھا سکتے ہیں، کھلا بھی سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ کہا کہ اگر جائز ہے تو کیا فاتحہ امام حسین کے نام کی مچھلی پہ ہو سکتی ہے؟ جب کھانا جائز اور حلال ہے تو فاتحہ بھی حلال ہے، لگا سکتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ، ایک خاتون صاحب نے اپنے شوہر سے فون کروایا اور یہ کہا کہ کسی عورت نے یہ ہمارے عورت کے اوپر پابندی لگا دی ہے کہ محرم شریف کے مہینے میں سلائی نہیں کرنا چاہیے ورنہ گناہ ہوگا۔ حضرات ایسا کچھ بھی نہیں، یہ جہالت کی باتیں ہیں۔ ہر جائز کام جو اللہ آپ کو کرنے کی طاقت دیتا ہے، چاہے سلائی ہو، چاہے کڑھائی ہو، چاہے دھلائی ہو، چاہے اور کوئی کاروبار ہو، سب کرو امام حسین کی محبت میں۔ جو بھی کام حلال آپ کرتے رہو گے انشاءاللہ امام حسین کا فیضان ملتا رہے گا۔ کام کر کے حلال انداز سے پیسے کو جمع کرو، جمع کرنے کے بعد میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ساتھ ہی ساتھ اپنے پیسے کے ذریعے سے بیوی کے حق کو ادا کرو، بہنوں کے حقوق کو ادا کرو، بھائیوں کے حق کو ادا کرو، مسجد کا خیال رکھو، مدرسے کا خیال رکھو، آپ کے امام مدرسی کا بھی خیال رکھو۔ جب مسافہ کرو پیسہ رہے تو کچھ نہ کچھ نذرانہ پیش کر دیا کرو۔ یہ صرف ان کے منہ کے سامنے نہیں بلکہ آپ کے کامیابی کی بات میں بتاتا ہوں۔ یہ دعا کریں گے انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور حضرات دیکھیے، پیسہ کماؤ، اتنا کماؤ، اتنا کماؤ، اتنا کماؤ، اتنا کماؤ کہ اللہ توفیق دے تو غریبوں کو بھی حج پہ اپنے ساتھ لے جاؤ، غریب بچوں کی شادی کرا دو، بیواؤں کی مدد کرو، یتیموں کی مدد کرو۔ یہ سارے کام آپ کے یہاں ہو رہے ہیں جیسا کہ کمیٹی کے ذمہ دار حضرات کر رہے ہیں۔ میں ان کے سامنے کیا ان کے کام کی تعریف کروں؟ دل ہی دل میں جب سے میں نے سنا ہے آقا حسین کی مجلس میں بیٹھ کر کے آپ سب کے سامنے یہ کہتا ہوں، آپ سب کے دھمتری کے لوگوں کی جو کام کی کارروائی کی پوزیشن مجھے معلوم ہوئی ہے، اس حجرے کے اندر بیٹھ کر کے رات میں کچھ وظیفہ جب ہوتا ہے تو وظیفے کے بعد میں آخر میں دعائیں بھی آپ سب کے حق میں کی جاتی ہیں کہ عاشقان حسین نے ایسے ایسے کام کیے ہیں۔ اور حضرات جو دور گزرا اس دور کو بھی یاد کرتے رہو، جس کو کورونا کا دور تھا۔ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے مال والے، بڑے بڑے طاقت والے، بڑے بڑے ہنر والے بے بس نظر آئے اور چلے گئے، کیسے کیسے حال میں چلے گئے وہ آپ کو سب معلوم ہے۔ کورونا گیا لیکن جاتے جاتے ہم کو ایک پیغام دے کر کے گیا ہے۔ وہ کورونا کا لفظ جو ہے وہ خود ایک پیغام دے کر کے جا رہا ہے۔ کورونا کا کاف یہ کہتا ہے کہ کلمہ طیبہ پڑھو نا، اور کورونا کے بعد میں جو کاف ہے، کاف کے بعد میں را کا جملہ آتا ہے، را کا حرف آتا ہے، را کی آواز آتی ہے۔ رسول پاک سے محبت کرو نا، واو یہ کہتا ہے وضو کے ساتھ رہو نا، نون یہ کہتا ہے نماز کی پابندی کرو نا، اور الف سے آواز یہ آتی ہے اللہ سے ڈرو نا۔ گویا کہ کورونا یہ پیغام ہمیں دے دیا ہے کہ اے اللہ کے بندو، انہی حرفوں کے مفہوم پر اگر تم عمل کرتے رہو گے تو انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب رہو گے، تم وہاں بھی کامیاب رہو گے۔ اللہ کامیابی آپ کو نصیب فرمائے، دارین کی نعمتوں، برکتوں، عظمتوں، شوقتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ کامیابی کا ایک وظیفہ فجر کی سنت پڑھنے کے بعد میں 101 مرتبہ یا رزاقو یا اولو یا اللہ، اگر کوئی اللہ کا بندہ پڑھتا ہے تو اس کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور کون سی کامیابی؟ ہر منزل میں اللہ اس کو اول فرمائے گا، اس کے روزی میں برکت دے گا، اس کے بازوؤں کے اندر طاقت دے گا، اس کے چہرے پر نور دے گا، اس کے دل میں سرور نصیب فرمائے گا، اس کے گھر میں اتفاق اور محبت کی بہاریں چلنی شروع ہو جائیں گی۔ یا رزاقو
یا اولو یا اللہ، فجر کی سنت کو پڑھنے کے بعد میں 101 مرتبہ تکبیر کرنے کی عادت بنائے۔ میرا خیال یہ ہے کہ جو اللہ کے بندے اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں ضرور اس پر عمل کریں گے، اور سنت پڑھنے کے بعد میں یہ وظیفہ کر کے پھر فرض کی نماز میں شمولیت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کا عمل کی توفیق دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔